السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا جی، آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ایوب خان کا دور حکومت ہے 1958 سے لے کر 1969 تک اس کو کور کیا جائے سارا. تو توجہ سے آپ نے باتیں سننی ہیں اور سمجھنا بھی ہے اس کو. اب اس میں چیزیں یہ ہیں کہ جو ساری چیزیں ہم آپ کو کروا رہے ہیں وہ ہم آپ کو ان ڈیپتھ کروا رہے ہیں، اور اس کے اندر سے ٹیسٹوں میں بھی MCQ شامل ہو سکتے ہیں. لہٰذا توجہ سے بیٹھا کریں، تھوڑا سا سنا کریں، سمجھا کریں چیزوں کو. اور PDF کو سمجھنے کے لیے آف کورس ضروری ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر ان لیکچرز کو سنیں. اب 1956 میں آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا پاکستان کا پہلا 1956 میں، اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن تو بن گیا، لیکن اس کے بعد کچھ مسائل رہے جس کی وجہ سے بعد میں چل کر جو سکندر مرزا تھے، سکندر مرزا کا آپ کو پتہ ہے کہ سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے اور پہلے صدر تھے، پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سکندر مرزا جو تھے نا، انہوں نے جو ہے قانون کو ختم کر دیا، آئین کو توڑ دیا 7 اکتوبر 1958 میں. کب توڑا جی؟ 7 اکتوبر 1958 کو انہوں نے اس قانون کو ایبروگیٹ کر دیا 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو، اور مارشل لا نافذ کر دیا ملک میں، مارشل لا نافذ کر دیا. اب توڑنے والے شخص کا کیا نام ہے؟ سکندر مرزا ہے. کچھ لوگ ایوب خان سمجھتے ہیں، ایوب خان نہیں ہے بھائی، سکندر مرزا نے قانون توڑا تھا 7 اکتوبر 1958 کو اور مارشل لا ملک میں لگا دیا تھا. اور ایوب خان کو انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر نافذ کیا تھا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، صدر ایوب خان. اب ایوب خان کو انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو ٹیک اوور کر لیا ایز اے پریزیڈنٹ، اور سکندر مرزا کو ملک سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا سکندر مرزا کو. اب مزے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا، اور پھر ایوب خان نے صرف 20 دن بعد، یعنی 7 اکتوبر کو اس نے لگایا اسے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اور 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو ہی نکال دیا. اب نکال کر اسے بھیجا کہاں تھا جناب؟ یہ بھی آپ کو بتا دیتے، ایران میں بھیجا تھا، ایران میں. اور آج بھی سکندر مرزا کا مزار یا اس کی جو قبر ہے وہ ایران میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی MCQs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سکندر مرزا کو ایوب خان نے نکال کر کہاں بھیجا تھا. اب سکندر مرزا نے اسے کیوں نکالا تھا اس کی وجہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں. دیکھیں جی، سکندر مرزا جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے صدر پاکستان ہوتے ہوئے بھی 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ایبروگیٹ کر دیا تھا. یہ ایوب خان کی طرف سے بتائی گئی وجوہات ہیں، بیہائنڈ دا سین اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سکندر مرزا نے وعدہ کیا تھا کہ 1956 کے دستور کے مطابق یا آئین کے مطابق 1957 میں الیکشنز ہوں گے پاکستان میں، یعنی 1956 کے مطابق 1957 میں الیکشنز کرانے تھے سکندر مرزا نے، جو سکندر مرزا نے نہیں کروائے اور ملتوی کر دیا 1959 تک. تو یہ بات جو ہے ایوب خان نے اس بات کو جواز بنا کر صدر کی سیٹ پر قبضہ کر لیا اور سکندر مرزا کو ملک سے نکال دیا. مزید بہرحال آگے چلتے ہیں جی. اب ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا 27 اکتوبر 1958 کو. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. یہ ریزنز آپ کے سامنے بتائیے جی میں نے یہاں پر کہ ریزنز کیا تھی 1958 کے مارشل لا کی. نمبر 1 تو لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. ظاہر سی بات ہے، قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جانا، نوابزادہ لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو جانا، یہ دو جو اہم پرسنالٹیز تھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر پاکستان کو نہیں ملا کہ جو ملک کو سنبھال سکتا، اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار تھا پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ 1947 سے لے کر 1956 تک صرف ان 7-8 سالوں میں ہی پاکستان کے ٹوٹل 4 گورنر جنرل تبدیل ہوئے. کتنے جی؟ 4 گورنر جنرل اس میں تبدیل ہوئے. پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے، دوسرے خواجہ ناظم الدین تھے، تیسرے غلام محمد تھے، اور چوتھے تھے سکندر مرزا. اور اسی دوران کتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے 1947 سے 56 تک؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے جی کہ 1956 تک کتنے پرائم منسٹر پاکستان نے تبدیل کیے. تو دوسری وجہ الیکشنز کے اندر ڈیلے کی تھی. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1957 میں الیکشنز ہونے تھے، لیکن ان کو سکندر مرزا نے 1959 تک ڈیلے کر دیا. کب تک ڈیلے کیا تھا جی؟ 1959 تک. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اور تیسری امپورٹنٹ وجہ ہے رول آف بیوروکریسی. اب یہاں پر رول آف بیوروکریسی یعنی جو سول سرونٹس تھے، بڑے بڑے افسران تھے، ان کا بھی بڑا نیگیٹو رول تھا، جس کی وجہ سے مارشل لا لگایا ایوب خان نے. اب یہ جو ریزنز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ویریفائڈ ریزنز تھی. بعد میں جب یہ مارشل لا لگا دیا تھا ایوب خان نے، تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس مارشل لا کو لیگل قرار دیا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارشل لا بے شک انلیگل
ہوتا بھی لیگل یہ مارشل لا کسی ملک کو فائدہ نہیں دیتا، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس مارشل لا کو لیگل قرار دیا تھا، اور یہی وہ وجوہات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی وجوہات تھی جو سپریم کورٹ نے بھی جواز بنا کر اس کے مارشل لا کو لیگل قرار دیا کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی ملک میں، الیکشنز التوا کا شکار تھے، بیوروکریسی کا بڑا نیگیٹو رول تھا۔ اب گورنر جنرل غلام محمد صاحب بھی بیوروکریٹ ہی تھے، یہ سول سرونٹ تھے، سکندر مرزا بھی ماضی میں سول سرونٹ رہے، اور چودھری محمد علی بھی ماضی میں سول سرونٹ رہے۔ یہ تینوں شخصیات ماضی میں سول سرونٹ رہی ہیں۔ گورنر جنرل غلام محمد پاکستان کے ظاہری بات ہے گورنر جنرل رہے، سکندر مرزا یہ گورنر جنرل بھی رہے، اور یہ جناب پاکستان کے صدر بھی رہے، چوتھے پہلے صدر اور چوتھے گورنر جنرل، اور چودھری محمد علی یہ پرائم منسٹر رہے پاکستان کے۔ یہ تینوں پرسنالٹیز سول سرونٹ بھی تھی، اور انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ پروگریس میں حصہ نہیں لیا تھا، اور آئین کو نقصان پہنچا رہے تھے یہ لوگ بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب امپورٹنٹ ریزن فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم جو نافذ کیا گیا تھا ملک میں وہ فلاپ ہو چکا تھا بری طرح، اور اس کے بعد جو ہے کانسٹنٹ ہرڈلز تھی کانسٹیٹیوشن میکنگ میں۔ آپ کو بتایا کہ 1956 کا قانون بننے میں اتنے سال لگ گئے پاکستان کو، 9 سال لگ گئے 1956 کا قانون بننے میں، اور پھر اس کو بھی ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ملک میں، جس کی وجہ سے ایوب خان نے بعد میں جا کر ملک کو ٹیک اوور کیا، اور سکندر مرزا نے بہرحال مارشل لا سکندر مرزا نے لگایا تھا، اور ایوب خان نے پھر اس کو ٹیک اوور کیا۔ مختلف بکس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مارشل لا ایوب خان نے لگایا تھا، لیکن حقیقتاً مارشل لا لگایا سکندر مرزا نے تھا، اور پھر اس کو ملک سے نکالا تھا ایوب خان نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب جب ملک کے صدر بن گئے تو 1959 میں آپ بیسک ڈیموکریسیز کا کنسیپٹ لے کر آئے۔ کیا ہوتی ہیں جی بیسک ڈیموکریسیز، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیٹس دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے 26 اکتوبر 1959 کو آرڈر دیا کہ جی ملک کے اندر بیسک ڈیموکریسیز کا نظام لے کر آیا جائے گا، 26 اکتوبر 1959 کو، اور انہی بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں جنرل الیکشنز ہوں گے، اور یہ جنرل الیکشنز کب ہوں گے؟ دسمبر 1959 سے لے کر جنوری 1960 تک، اور یہ الیکشنز ہوئے بھی۔ یعنی ایوب خان نے جو بہانہ بنایا تھا کہ الیکشنز کے ڈیلے کی وجہ سے میں ملک کو ٹیک اوور کر رہا ہوں، تو انہوں نے بعد میں اپنا یہ وعدہ پورا کیا، اور بیسک ڈیموکریسیز کے نظام کے تحت انہوں نے 1959 کے آخری مہینے سے لے کر جنوری 1960 تک انہوں نے جنرل الیکشنز ملک میں ہیلڈ کرائے، اور ان جنرل الیکشنز میں ٹوٹل 80,000 ممبرز نے ووٹنگ کی تھی جنرل ایوب خان کے لیے۔ اب بیسک ڈیموکریسیز کیا تھی اس کو سمجھ لیتے ہیں، ورنہ یہ ٹاپک آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آئے گا کہ بیسک ڈیموکریسیز بیسیکلی تھی کیا۔ اگر ہم بیسک ڈیموکریسیز کی بات کریں تو بیسک ڈیموکریسیز بیسیکلی جو ہے ایک 4 سطحی نظام تھا، 4 ٹائر سسٹم تھا، 4 ٹائر یا 4 سطحی نظام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ 4 سطحی نظام سے کیا مراد ہے جی، یہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ ابھی 4 سطحی نظام میں ملک کو چلانے کے لیے صدر ایوب خان نے سسٹم یہ بنایا تھا کہ سب سے نچلے لیول پر آپ نے یونین کونسل کو رکھا تھا، سب سے نچلے لیول پر کس کو رکھا تھا جی؟ یونین کونسل کو۔ یونین کونسل کا نظام تو آج بھی آپ کو پتہ ہے موجود ہے، اور یونین کونسل کی اگر بات کریں تو ایک یونین کونسل جو ہے کافی سارے دیہاتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان سارے دیہاتوں کی کل ملا کر آبادی تقریباً 5,000 سے 10,000 ہوتی تھی، 5,000 سے 10,000۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو یونین کونسل بنائی جاتی تھی متعدد دیہاتوں کی، ان کی کل آبادی 5,000 سے 10,000 ہوتی تھی، اور یہ 5,000 سے 10,000 لوگ اپنا ایک نمائندہ چنتے تھے، یہ 5,000 سے 10,000 لوگ۔ اور یہ جو ایک نمائندہ ہے مختلف، پھر ظاہری سی بات ہے ایک یونین کونسل کے اندر انہوں نے اپنا نمائندہ چن لیا۔ اب 5,000 لوگ نہیں چنتے تھے ایک نمائندہ، یہاں پر میں تھوڑی سی ایک مسٹیک ہوگی، 1,000 لوگ اپنا ایک نمائندہ چنتے تھے، یعنی 5,000 پر کل 5 نمائندے ہو جاتے تھے، اور 10,000 پر ٹوٹل 10 نمائندے ہو جاتے تھے، اور پھر یہ سارے نمائندے مل کر اپنا ایک چیئرمین چنتے تھے۔ یہ سارے نمائندے مل کر اپنا کیا چنتے تھے؟ ایک چیئرمین چنتے تھے، اور یہ سسٹم اب بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یونین کونسل کا سسٹم۔ تو سب سے نچلے لیول پر انہوں نے یونین کونسل کا نظام متعارف کروایا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے نمبر پر یونین کونسل ہوگی، یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جنرل ایوب خان نے یونین کونسل کے بعد دوسرے نمبر پر چلائی ہے تحصیل کونسل۔ کیا بنائی تھی جناب؟ تحصیل کونسل۔ اور تحصیل کونسل کا جو ہیڈ ہے وہ تحصیلدار ہوتا تھا۔ تحصیل کونسل کا ہیڈ کون ہوتا تھا؟ تحصیلدار۔ اس کے اندر بھی پھر مختلف نمائندے سلیکٹ کیے جاتے تھے، اور تحصیل کے معاملات کو دیکھنے کے لیے مختلف ممبران سلیکٹ کیے جاتے تھے، وہ تحصیل کے معاملات کو سنبھالتے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو تیسرا ٹائر تھا یا تیسری جو سطح تھی وہ ضلعی کونسل ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا جی جناب؟
ضلعی کونسل. پھر ضلعی کونسل پھر بھی مختلف افسران اور ممبران سلیکٹ کیے جاتے تھے، وہ ضلعی کونسل کو سنبھالتے تھے، ضلعی لیول پر ملک کو سنبھالتے تھے. اور چوتھا یہ جو آخری ٹائر تھا وہ تھا آپ کا ڈویژنل لیول. ٹھیک ہے جی، چوتھا کیا تھا آپ کا؟ ڈویژنل لیول. پھر ڈویژنل لیول کے اوپر بھی افسران جو ہے ڈویژنل لیول پر کام کرتے تھے، ڈویژنل کونسل پر. مطلب ٹوٹل کونسلیں کتنی ہو گئی ہیں آپ کی؟ 4. پہلے نمبر پر کون سی کونسل ہے جناب آپ کی؟ یونین کونسل ہے. دوسرے نمبر پر آپ کی تحصیل کونسل ہے، پھر ضلعی کونسل اور پھر ڈویژنل کونسل. اور ان 4 کونسلوں میں ٹوٹل ملا کر ایوب خان نے 4 کونسلوں سے جو لوگ منتخب کیے تھے وہ 80,000 منتخب کیے تھے. اور ایوب خان نے کہا تھا کہ یہی جو 80,000 لوگ ہیں صرف یہی لوگ ووٹ دے سکیں گے، کیونکہ ایوب خان کے نزدیک ملک کے اندر جو عوام تھی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ساری عوام ووٹ دے سکے. اس لیے جو مکمل عوام تھی یا ساری عوام تھی ان کو ڈائریکٹ ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا. عوام انڈائریکٹلی اپنے ممبران یا چیئرمین یا جو ہے ممبر کونسل منتخب کرتی تھی، اور پھر یہ جو ممبران تھے 80,000 ٹوٹل لوگ یہ ووٹ دے کر صدر کا انتخاب انہوں نے کرنا تھا. اور انہی 80,000 لوگوں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے، ویٹ کیجیے گا، یہاں پر یہ جو 1959 اور 1960 کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں انہی 80,000 لوگوں نے ووٹ دے کر صدر ایوب خان کو، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیز ممبرز ٹرسٹڈ جنرل ایوب خان فرملی ان 1960. ٹھیک ہے جی. اب یہ 1960 میں انہوں نے ایوب خان کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر ایوب خان ہی ملک کے صدر بن گئے. 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے، اور یہی وہ بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم تھا جس کے ذریعے آپ صدر منتخب ہوئے. تو جی بیسک ڈیموکریسیز ایک امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا تھا بیسک ڈیموکریسیز اور اس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایوب خان ملک کے صدر منتخب ہوئے. اب یہ ٹھیک ملک کے صدر منتخب ہوئے، یہ غلط، یہ فیصلہ ظاہر عوام نے کرنا تھا. اور مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر بہرحال اعتراضات بھی اٹھائے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو صحیح ثابت کیا تھا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایوب خان جو ہے فیملی لاز لے کر آئے تھے 1961 میں. بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. اس کے سیلنٹ فیچرز آپ کو بتا دیتے ہیں. ان کو اردو میں آئلی قوانین بھی کہا جاتا ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہیں، تو ایوب خان فیملی لاز لے کر آئے 1961 میں. بڑے امپورٹنٹ قوانین ہیں جی، ان کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے 1961 کے ان آئلی قوانین یا فیملی لاز کی ڈیٹیل. 1961 رٹا مار لیں گے ایم سی کیوز میں، زیادہ تر یہی آتا ہے، لیکن ان کے اندر پہلی بات جو یہ کی گئی کہ پہلی بار انہوں نے نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا. مطلب پہلے جو ہے نا نکاح وہ درج نہیں ہوتا تھا، ایسے نکاح ہو جاتا تھا. پہلی بار ایسا ہوا کہ نکاح کا جو اندراج تھا وہ لازمی قرار دیا گیا. مطلب درج اگر نکاح نہیں ہوگا تو اس کو ویلڈ نہیں مانا جائے گا. اور دوسری بات اس میں یہ کی تھی کہ پہلے کوئی بھی شخص جو دوسری شادی کرتا تھا نا وہ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر کر لیتا تھا، لیکن ان قوانین کے مطابق اب دوسری شادی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد تیسرا اس کا اہم فیچر یہ تھا کہ لڑکے کی کم از کم شادی کی عمر 18 سال رکھی گئی، کہ آپ کسی بھی لڑکے کی شادی 18 سال سے کم عمر میں نہیں کر سکتے. اور چوتھا، اور لڑکی کی عمر جو ہے، لڑکی کی اگر ہم بات کریں تو لڑکی کی عمر انہوں نے 16 سال رکھی تھی. اس میں لڑکی کی عمر کتنی رکھی ہے؟ 16 سال. اور اس کے بعد جناب اس کا چوتھا فیچر جو ہے فیملی لا کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کی صورت میں جو عدت ہے، عدت کم از کم 90 دن ہوگی. یہ تو شرعی قانون بھی ہے کہ عدت جو ہے کم از کم 90 دن ہوگی. تو یہ 4 سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اور ایک اور بھی بلکہ اس کے اندر پوائنٹ ہے امپورٹنٹ، 5واں پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ یہ تھا جی کہ پہلے جو ہے نا دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق نہیں تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے یتیم جو پوتا تھا اس کا بھی حق تسلیم کیا جانے لگا ان قوانین کے بعد. یتیم پوتے کا وراثت میں حق کہاں پر تھا جی؟ یعنی دادے کی وراثت میں حق، یہ بھی تسلیم ہوگا. تو یہ ٹوٹل 5 پوائنٹس تھے، ان کو آپ یاد کر لیجیے اچھی طرح. یہ ایم سی کیوز میں چاہے آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلم فیملی لاز جو ایوب خان نے انٹروڈیوس کروائے تھے ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی. سب سے پہلے نمبر تو اس وقت تک جو ہے نکاح کا اندراج نہیں ہوتا تھا، نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لازمی قرار دی گئی. لڑکی کی عمر 18 سال، لڑکی کی عمر 16 سال شادی کے لیے رکھی گئی کم از کم. اور عدت جو ہے اگر کوئی شخص طلاق دیتے تھا تو اس کی 90 دن مدت رکھی گئی. اور
جو دادا ہے اس کی بھی یتیم کی جو ہے اس کے اندر وراثت رکھی گئی دادے کی جائیداد میں. پین میں ارینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, رائٹنگ کا ایشو آتا ہے, ظاہر ہے یہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح بغیر ڈیجیٹل پین کے یا اسٹائلس پین کے, تو وہ انشاءاللہ جلد از جلد ارینج ہو جائے گا. اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے 1961 کے بعد امپورٹنٹ, اب دیکھیں یار میں آپ کو نا ڈیٹیل سے کروا رہا ہوں, ایک ایک چیز جو ہے ترتیب سے کروا رہا ہوں, کوئی بھی اکیڈمی اس طرح نہیں کراتی. پھر بھی اگر آپ لوگ خوش نہیں ہوتے تو پھر بھائی ناشکروں کو اللہ ہی حافظ ہے, پھر اس سے زیادہ کوئی بھی آپ کو نہیں کرائے گا. اس کے بعد 1962 کا قانون آ گیا. 1962 کا جو قانون ہے, آئین ہے سوری, یہ ایوب خان نے دیا تھا, آپ کو پتہ ہے. 17 فروری 1960 کو ایوب خان نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا جس نے ملک کے نیکسٹ آئین کے لیے اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی. یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کمیشن کب بنایا, 17 فروری 1960 کو. اس کے بعد اس کمیشن نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروائی ہے 29 اپریل 1961. یعنی اس مطلب یہ جو کمیشن آپ نے بنایا ہے اس نے آئین سازی کے لیے تقریباً 1 سال لیا. 17 فروری 1960 میں یہ بنا ہے کمیشن, اور 29 فروری 1961 کو انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی. اس کے بعد اسمبلی سے یہ پاس ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آپ کا 1 مارچ 1962 کو. یہ پیپرز میں پہلے MCQ پوچھا جا چکا ہے, ٹیسٹوں میں بھی ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اور پھر ایوب خان نے اس قانون کو انیکٹ کر دیا, انفورس کروا دیا. ایوب خان نے اس قانون کو جناب کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر دستخط کر دی اور نافذ کر دیا 8 جون 1962 کو. یہ جو 2 تاریخیں میں نے آپ کو بتائی یہ آپ نے کم از کم یاد رکھنی ہے. 1 مارچ 1962 کو پرومولگیٹڈ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی طرف سے منظور ہوا, اور 8 جون 1962 کو ایوب خان نے اس قانون کو ملک میں نافذ کر دیا. اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ فیچرز ہیں جی. امپورٹنٹ فیچرز یہ آپ کو لازمی یاد کرنے ہیں, MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے کہ اس کے ٹوٹل 250 آرٹیکلز تھے, 12 پارٹس تھے, 3 شیڈولز تھے. یہ 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, MCQs میں اکثر پوچھی جاتی ہیں. 250 آرٹیکل, 12 پارٹ اور 3 شیڈول, یہ تو بہت امپورٹنٹ بار بار پوچھے جا چکے ہیں. اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا. پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ اس میں نافذ کروائی گئی تھی, اور ایبسلیوٹ پاور پریزیڈنٹ کے پاس تھی, یعنی پریزیڈنٹ جو ہے بہت زیادہ پاورفل تھا. ظاہری سی بات ہے صدر ایوب خان نے یہ آئین دیا تھا ملک کو, تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی اس میں پاورفل رکھا اور پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کو ہی اس میں نافذ کیا گیا. اس کے بعد 1962 کے آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کی جو مدت تھی وہ 5 سال رکھی گئی. کتنی رکھی گئی جی؟ پریزیڈنٹ کی مدت 5 سال رکھی گئی. یہ بھی معروضی میں پہلے پوچھا جا چکا ہے. اس کے بعد یونی کیمرل لیجسلیچر تھا, جس طرح اب جو ہے بائی کیمرل لیجسلیچر ہے جو 1973 میں آیا تھا. بائی کیمرل لیجسلیچر کب آیا تھا؟ 1973 میں, جس میں ایک تو قومی اسمبلی ہوتی ہے اور دوسرا جو اپر ہاؤس ہے اس کو سینٹ کہتے ہیں, لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی اور اپر ہاؤس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سینٹ کہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے سینٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. 1962 میں صرف اور صرف آپ کی قومی اسمبلی ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, یعنی یونی کیمرل لیجسلیچر ایک ہی ہاؤس تھا, 2 ہاؤسز نہیں تھے. 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک ہی ہاؤس تھا, 2 ہاؤسز نہیں تھے. یہ بھی آپ سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے. اب اتنی ڈیٹیل اور اتنی ڈیپتھ کون آپ کو کروائے گا یار, اس سے زیادہ کوئی نہیں کرائے گا. اس کے بعد جی 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو نیشنل اسمبلی تھی بیٹا جو بنائی گئی, اس کے اندر ٹوٹل ممبران 156 تھے, اور 6 سیٹیں فیمیلز کے لیے رکھی گئی تھی, عورتوں کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ معروضی ہے. کیا کہ جی 1962 کا جو آئین تھا کیا اس میں کچھ سیٹیں عورتوں کے لیے بھی رکھی گئی؟ جی بالکل, 6 سیٹیں عورتوں کے لیے رکھی گئی تھی, اور ٹوٹل سیٹیں 156 تھی. مطلب اگر ہم اس 156 سیٹوں کی ڈویژن کریں, یعنی 156 سیٹوں کی اگر ہم ڈویژن کریں تو اس کے اندر 150 سیٹیں جنرل سیٹس تھیں, اور جو 6 سیٹیں ہیں وہ عورتوں کی سیٹ تھی. 6 سیٹیں وومن سیٹس تھیں اور 150 کیا تھی؟ جنرل سیٹس تھی. تو یہ ان کی اس طرح ڈویژن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہی جو بیسک ڈیموکریسیز والا کنسیپٹ تھا انہوں نے برقرار رکھا, اور اسی کے تحت انہوں نے انڈائریکٹ الیکشنز کروائے تھے کہ جی پوری قوم جو ہے ڈائریکٹ جو ہے صدر کا انتخاب نہیں کرے گی, بلکہ وہ اپنے 80,000 ممبران جو انہوں نے سلیکٹ کیے تھے انہی کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہی اپنا پریزیڈنٹ ہے. یہ جو 80,000 بیسک ڈیموکریٹس تھے یہی صرف جو ہے ووٹ کا حق رکھتے تھے اور یہی پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے تھے. 80,000 جو لوگ سلیکٹ کیے تھے ایوب خان نے. اس کے بعد
اگر ترمیم کی بات کی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ اس قانون کے اندر کوئی ترمیم اگر کر سکتا تھا تو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی تھی. 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ ترمیم کر سکتے تھے اس قانون کے اندر. اس کے بعد جناب پریزیڈنٹ جو ہے وہی جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جانا تھا انڈائریکٹ میتھڈ سے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈائریکٹ میتھڈ کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد جو ہے پاکستان کا جو نام ہے وہ چینج کیا گیا, ریپبلک آف پاکستان رکھ گیا. اسلامک کا نام پاکستان کے نام سے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ہٹا دیا گیا. بہرحال یہ وقتی طور پر ہٹایا گیا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر عوام نے احتجاج کیا تھا کہ جی اسلامک کا نام پاکستان کے اندر رکھا جائے. تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ شروع میں شامل نہیں کیا گیا تھا, لیکن بعد میں اس کو چینج کر کے امینڈمنٹ کے ذریعے اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا تھا, کیونکہ ایوب خان نے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں کافی زیادہ ترامیم کی تھی اپنے اس جو بھی بعد کا ان کا دور حکومت رہا. تقریباً میرے خیال سے 8 ترامیم انہوں نے کی ہیں, ٹھیک ہے جی, جاتے جاتے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق انگلش کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا, اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں یہی امپورٹنٹ فیچرز تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے کہ 1962 کا قانون فلاپ کیوں ہوا, فیلئر کیوں ہوا, اور اس کے بعد نئے قانون کہہ رہا ہوں میں آئین کی ضرورت پاکستان کو کیوں پیش آئی. اب جناب ظاہری سی بات ہے 1962 کے فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے یہ جواز بنایا کہ ایک تو 1962 میں آپ کو میں بتا چکا ہوں اوپر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا, صدر کے پاس زیادہ اختیارات تھے, یونی کیمرل لیجسلیچر تھا, یعنی اپر ہاؤس تھا ہی نہیں, سینٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا, صرف قومی اسمبلی تھی. باقی اس کے اندر سیٹس بھی کم تھی, عورتوں کی سیٹیں بھی کم تھی. تو یہ وہ اعتراضات تھے جو لوگوں نے اٹھائے, اور بعد میں جناب اس قانون کو توڑ کر 1973 میں نیا آئین آیا. بار بار میرے منہ سے قانون نکل رہا ہے, آئین, نیو آئین جو ہے 1973 میں آیا. اس کے بعد جناب بہرحال ابھی یہ آئین فیل نہیں ہوا, یہ آگے جا کر فیل ہوگا. اس کے بعد جناب الیکشنز کروائے 1965 میں. صدر ایوب خان نے 1962 کے آئین کے مطابق ہی یہ الیکشنز ہوئے تھے. اور اگر ہم ان الیکشنز کی بات کریں تو یہ بھی وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں 1962 کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوئے, اور جنوری 1965 میں یہ الیکشنز ہوئے ہیں, جنوری 1965 میں. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل 4 کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا تھا. امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اب یار یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, بھائی میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا رہا ہوں. اس سے زیادہ ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے بیٹے آپ لیکچرر پاکستان افیئرس کی تیاری کرو, اور یہ جو میں پڑھا رہا ہوں نا یہ لیکچرر پاکستان افیئرس کی تیاری ہی ہے. لیکن اگر ہم ایک ہی سبجیکٹ پہ بہت زیادہ ٹائم لگائیں گے تو باقی سبجیکٹس تو رہ جائیں گے. پھر اتنا یاد کرو, اتنا پڑھو جو آپ کا دماغ ایبزارب کر سکے. لیس از مور. لیکن میں پھر بھی آپ کو میکسیمم کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹوٹل 4 بندوں نے حصہ لیا تھا, لیکن مین جو مقابلہ تھا نا ان صدارتی انتخابات کا وہ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان تھا. ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان تھا. اب فاطمہ جناح کو نا لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اور ان کے جو پولیٹیکل جلسے ہو رہے تھے وہ جناب بھر جاتے تھے, لوگ بہت زیادہ جوک در جوک وہاں پر شریک ہو رہے تھے. لیکن کیا فائدہ جی, کیونکہ جو الیکشنز ہونے تھے یہ 1965 والے, ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کئی بار پیپرز میں کہ 1965 کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں جو میجر کانٹیسٹنٹس تھے وہ کون کون تھے, ایوب خان اور فاطمہ جناح. اور ٹوٹل پارٹیسپینٹس کتنے تھے جی, 4 تھے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی پیپر میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ فاطمہ جناح نے کب جو ہے الیکشن لڑے تھے پریزیڈنٹ کے یا صدارتی انتخابات 1965 میں. لیکن جناب یہ الیکشنز بھی بیسک ڈیموکریسیز کے اوپر ہوئے, اور بیسک ڈیموکریٹس جو ہے ٹوٹل 80,000 سے ان کی تعداد بڑھا کر اب 1 لاکھ کر دی گئی. 80,000 سے بڑھا کر تعداد کتنی کر دی گئی, 1 لاکھ. مطلب اب 1 لاکھ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ووٹنگ کر سکتے تھے. لیکن جناب یہ جو 1 لاکھ لوگ تھے ووٹنگ کرنے والے, انہوں نے صدر ایوب خان کا ہی انتخاب کیا. انہوں نے انتخاب کیا, اور ایوب خان میجورٹی سے ان الیکشنز میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے جی, میجورٹی سے ان الیکشنز میں ایوب خان کامیاب ہوئے ہیں اور فاطمہ جناح کو شکست ہوئی. بہرحال اس کے بعد اگر ہم ان الیکشنز کی بات کریں کہ جی 1965 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر ڈیموکریسی کا, بیسک ڈیموکریسی کا کیا رول تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 لاکھ بیسک ڈیموکریٹس نے ان کے اندر ووٹنگ کی تھی اور ایوب خان کو میجورٹی سے جتوا دیا تھا. ریزلٹس کیا رہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فاطمہ جناح ہار گئی تھی, اور باقی لوگوں کو بڑے کم ووٹ ملے تھے, زیادہ تر ووٹ انہی 2 لوگوں کو ملے, اور اس میں بھی ایوب خان کو میجورٹی
سے جو ہے جیت گئے تھے. لیکن ان انتخابات کے بعد نا ایوب خان کی عوام کے اندر پذیرائی بڑی کم ہو گئی تھی. عوام کے اندر نا ایوب خان کے لیے نفرت تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے ان امپیکٹس ان الیکشنز کے یہ ہوئے، عوام اور پولیٹیکل لیڈرز یہ کہتے تھے کہ صدر ایوب خان نے الیکشنز میں دھاندلی کی ہے اور یہ الیکشنز انصاف پر مبنی نہیں ہے، ورنہ فاطمہ جناح نے جیت جانا تھا. ٹھیک ہے جی. بہرحال ابھی یہ اختلافات پاکستان کے چل رہے تھے، ادھر سے جناب یہ الیکشنز تو ہو گئے، رزلٹ بھی آ گئے، ایوب خان جیت گئے، لیکن پھر آ جاتی ہے پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ. اب 1965 کی جنگ کیا تھی، کیوں ہوئی، وجوہات کیا رہی، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں جناب کہ 1965 کی وار کی وجوہات کیا تھی. نمبر 1، اس وقت جو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے وہ تھے لال بہادر شاستری. کون تھے جی؟ لال بہادر شاستری. اب یہ لال بہادر شاستری جو بندہ تھا نا، ایوب خان نے کوشش کی اس سے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، لیکن لال بہادر شاستری امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا مسئلہ کشمیر کو. یہ مسئلہ کشمیر کو ثانوی حیثیت پہ رکھتا تھا. یہ کہتا تھا جی یہ جو ہے نا کشمیر یہ ہمارا ہی ہے اور پاکستان اس میں ٹانگ نہ اڑائے. اور انہوں نے یہاں تک، اس لال بہادر شاستری نے یہاں تک کیا کہ اس نے یہاں پر صدارتی راج نافذ کر دیا. کون سا راج نافذ کیا جی؟ صدارتی راج نافذ کر دیا. اور اس صدارتی راج کے نافذ ہونے کی وجہ سے کشمیر جو ہے مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا تھا. اب جب انہوں نے کشمیر کے اندر صدارتی راج نافذ کر دیا تو ظاہری سی بات ہے کشمیر ان کا حصہ بن گیا. لیکن جیسے ہی ہندوستان نے وہاں پر صدارتی راج نافذ کیا، پاکستان نے یہاں پر آپریشن ایک شروع کیا تھا جسے آپریشن جبرالٹر کے نام سے جانا چاہتا ہے. اور یہ آپریشن جبرالٹر پاکستان نے 1965 میں اسٹارٹ کیا تھا. آپریشن جبرالٹر کے ذریعے پاکستان نے اپنے آرمی کو تو کشمیر میں نہیں بھیجا تھا، لیکن بہت سارے مجاہدین کو کشمیر کے اندر داخل کر دیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا ہندوستان نے پہل کی تھی 1965 کی جنگ میں، نہیں کہا نہیں، ایکچولی پہل پاکستان نے ہی کی تھی. وجہ بے شک یہ جو لال بہادر شاستری تھا اس نے جو صدارتی راج نافذ کیا تھا وہ بنا تھا، لیکن پاکستان نے مجاہدین پہلے داخل کیے تھے اور اس کے بعد جناب ہندوستان نے رسپونڈ کیا اور بڑا سختی سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. بہرحال آپریشن جبرالٹر کامیاب نہیں ہو سکا تھا پاکستان کا، اور پاکستان کشمیر کا کوئی بھی حصہ اس وقت آزاد نہیں کرا سکا. اور ہندوستان نے 6 ستمبر 1965 کو باقاعدہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اور پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے ایریاز ہیں، خاص طور پر ویسٹ پاکستان، مغربی پاکستان، بنگال کی بات نہیں کر رہا میں، ویسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لاہور کے اوپر، رن آف کچھ کے اوپر، سیالکوٹ کا جو چونڈا سیکٹر تھا اس کے اوپر، اور کشمیر والی سائڈ سے بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا. اور یہ بڑا شدید اٹیک تھا. اس کے بعد اس کے اندر جو میجر رول کن کن لوگوں کے رہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جناب. آپ کو پتہ ہے کہ میجر راجہ عزیز بھٹی واگا بارڈر پر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ان کو بعد میں نشان حیدر کے انعام سے بھی نوازا گیا تھا. نشان حیدر ان کو نوازا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو واگا بارڈر ہے نا، واگا بارڈر کے اوپر ایک نہر تھی جس کا نام تھا BRB نہر. کیا نام تھا اس کا؟ BRB نہر. اس کو کراس کرنے کی ہندوستانی کوشش کر رہے تھے. BRB اس نہر کا نام تھا، BRB نہر. یہ آپ نے میجر عزیز بھٹی کا اگر ڈرامہ دیکھا ہو نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو بڑا سینے کے اندر ان کو اگر ایک میزائل ٹائپ کی ایک چیز لگی تھی اور یہ شہید ہو گئے تھے. لیکن بہرحال وہ BRB نہر کو کراس نہیں کر سکے تھے، کیونکہ یہ جو میجر عزیز بھٹی تھے انہوں نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر ان کے نشانوں، ان کے جو ٹارگٹس کو جو ہے نا اچیو کیا تھا اور ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا. اس کے علاوہ ایک چونڈا جو سیالکوٹ کا علاقہ تھا، یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کس مقام پر لڑی گئی تھی؟ چونڈا، یعنی کہ چونڈا سیالکوٹ کے مقام پر. اس کے بعد اسی جنگ میں یہ MM عالم کا کیا رول تھا جی؟ ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ سے کویسچن ہے کہ MM عالم جو ہے ان کا پورا نام کیا تھا؟ MM کس چیز کا مخفف ہے؟ MM عالم نے جناب بڑا امپورٹنٹ ان کا رول ہے، اور پاک فضائیہ سے ان کا تعلق تھا. یہ طیارہ اڑا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ MM عالم نے صرف 1 منٹ کے اندر، 1 شاٹ 1 منٹ کے اندر آپ نے 5 جو طیارے تھے نا ہندوستان کے وہ تباہ کیے تھے. کتنے طیارے؟ 5 طیارے. اور یہ پیپرز میں پہلے پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے نا. MM عالم، ان کو MM عالم کو کیا بعد میں کوئی ایوارڈ بھی ملا تھا؟ اور اگر ملا تھا تو کون سا ملا تھا؟ یہ بھی میرا آپ سے کوسچن ہے کہ کیا انہیں ان کی کارکردگی کی بنا پر کچھ ایوارڈ کیا گیا تھا یا نہیں. اس کے بعد پاکستان کے 3 شہر ایسے تھے، سیالکوٹ، سرگودا اور لاہور، جنہیں ہلال استقبال کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. 3 شہروں کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد
بہرحال جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو تاشقند ڈکلیریشن ہوا. تاشقند کے مقام پر پاکستان کی طرف سے ایوب خان تھے اور ادھر سے جناب آپ کو پتہ ہے کون تھے, لال بہادر شاستری. لال بہادر شاستری یعنی پاکستان کی طرف سے اس ایگریمنٹ کے اوپر ایوب خان نے دستخط کیے اور ہندوستان کی طرف سے لال بہادر شاستری نے. اور یہ جو تاشقند ڈکلیریشن ہے تاشقند کے مقام پر 1966 میں ہوا تھا. 1966 میں جنوری 1966 میں یہ ہوا تھا. تاشقند کس ملک کا شہر ہے یا کس ملک میں واقع ہے, یہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو تاشقند ڈکلیریشن ہوا ہے نا, تاشقند ڈکلیریشن کے ذریعے امن معاہدہ ہو گیا, لیکن تاشقند ڈکلیریشن کو پاکستانی عوام اور باقی پولیٹیشنز نے کوئی خاص پسند نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایوب خان کے دور میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ترقیاتی کام بھی بہرحال ان کے دور میں ہوئے تھے. عوام بے شک ان کو ناپسند کر رہی تھی ان کے کچھ ایکٹس کی وجہ سے, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر جو ڈیم ہے نا, سارے کے سارے ایوب خان کے دور میں ہی بنے تھے. یہ ریئل بات بتا رہا ہوں جی, آپ جا کر پڑھ لیجئے گا. بے شک آمرانہ دور کہا جاتا ہے, لیکن سارے کے سارے جو پروجیکٹس ہیں نا ڈیم وغیرہ آپ کے, وہ سارے انہی کے دور میں بنے. سب سے پہلے ہم ان کی اکانومک ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے ہیں. تو اکانومک ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے, پاکستان کی جو اکانومک ڈیولپمنٹ تھی اینولی وہ 7% جناب امپروو کر رہی تھی ایوب خان کے دور میں. 7% اتنی زبردست طریقے سے اکانومک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, یعنی جی ڈی پی ریٹ بڑا زبردست طریقے سے انکریز کر رہا تھا. اور اگر ایگریکلچر کی بات کر لیں تو ایگریکلچر میں بھی آپ نے کافی زیادہ نئی نئی چیزیں متعارف کرائی تھی. کیمیائی کھادوں کا استعمال آپ نے بڑھوا دیا تھا کہ جناب کیمیکل کھادیں بڑھاؤ. زراعت کے شعبے میں آپ نے ٹریکٹر, ہارویسٹر, تھریشر وغیرہ کو متعارف کرایا. اس سے پہلے لوگ نے پرانے طریقے استعمال کرتے تھے. آب پاشی کے نظام میں بہترین نظام آپ نے متعارف کروایا, ڈیم بنوائے, بیراج بنوائے, ٹیوب ویل بھی لگوائے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر آ سکے. تو ایوب خان نے جو ہے زرعی سیکٹر کے لیے بڑا زبردست کام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بیرونی ممالک سے بیج منگوائے تھے, اور یہ جو بیج تھے یہ بڑے زبردست تھے. اس کے ذریعے یہ بیج آپ نے فری آف کاسٹ کسانوں میں تقسیم کروائے تھے, یا بالکل کم قیمت پر جو ہے ان کو بیچا تھا. اس کے بعد اگر ہم انڈسٹریل سیکٹر کی بات کر لیں, انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بھی جناب آپ نے جو ہے نا نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا مارشاء اللہ لگانے کے بعد, اور نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ عوام کو روزگار مل سکے. اور اگر ہم بات کریں انڈسٹریل سیکٹر کی, تو آپ نے جناب ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے بنے تاکہ لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ ملے اور وہ بہترین طریقے سے ملک کی خدمت کر سکیں. اور اس کے علاوہ 1959 کی اگر ہم بات کریں تو انویسٹمنٹ پروموشن بیورو آپ نے بنایا, انویسٹمنٹ پروموشن بیورو, تاکہ سرمایہ کاری کو ترغیب دی جا سکے. IPB, یہ پیپرز میں پہلے پوچھا جا چکا ہے کہ انویسٹمنٹ 1959 میں یہ جو انویسٹمنٹ پروموشن بیورو تھا یہ کب بنایا گیا. IPB انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کب بنایا تھا یہ آپ نے 1959 میں. اس کے ذریعے سرمایہ داروں کو ترغیب دی گئی کہ وہ سرمایہ داری کریں اور پھر ان کو ظاہر پروفٹ دیا جاتا تھا اس کا. ٹھیک ہے. سائنسی تحریک کے لیے آپ نے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR یہ بھی ایوب خان کے دور میں ہی بنایا گیا تھا. PCSIR بڑا مشہور ادارہ ہے. PCSIR یہ بھی ایوب خان نے ہی بنایا تھا, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو سائنسی تحقیق میں آگے لے کر جایا جا سکے. ٹھیک ہے جی. PCSIR پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے ایک بینک بھی بنایا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یار انڈسٹریل سیکٹر کے لیے آپ نے کافی زیادہ کام کیے, جن کے اندر IPB کا قیام ہے, PCSIR کا قیام ہے, اور اس کے علاوہ جناب سرمایہ داروں کو انویسٹمنٹ کے لیے ان کو جناب اکسانا یا بھڑکانا یا ان کے جذبات کو بڑھانا کہ جی کرو تم انویسٹمنٹ, ٹیکنیکل ٹریننگ کا انتظام کرنا, یہ سارے کے سارے بڑے امپورٹنٹ ان کے پوائنٹس تھے ترقی میں. اس کے علاوہ ایجوکیشنل سیکٹر کی اگر بات کر لیں تو ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر میں بھی آپ کی کافی زیادہ اصلاحات ہیں. مختلف صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈز کا قیام, یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, جیسے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, یہ سارے کے سارے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں یہ ایوب خان کے دور میں ہی بنائے گئے تھے. نیا نصاب صوبوں کے اندر لایا گیا, اسکولوں کے اندر مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کا قیام آپ کے دور میں کیا گیا. اس کے علاوہ فیملی پلاننگ کا پروگرام آپ کے دور میں لایا گیا. اب فیملی پلاننگ کا جو پروگرام تھا وہ سوشل ورک سے ہی متعلق تھا. مطلب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے, نیا تعلیمی نصاب لے کر آئے, اور جناب نئے کالجز اور یونیورسٹیاں بنوائی, نئی کتابیں چھپوائیں, فیملی پلاننگ لے کر آئے. تو یہ آپ کا جناب ایجوکیشن کے لیے کام تھا. اس کے علاوہ صدر ایوب خان کے دور میں 2 جناب 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام بھی آئے تھے.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو پہلا 5 ایئر پروگرام تھا ڈیولپمنٹ کا وہ 1955 سے 1960 تک تھا، 1955 سے 1960 تک، 1955 سے 1960، اور دوسرا تھا 1960 سے لے کر 1965، یہ ایوب خان کے دور میں آیا تھا، اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی پروگرام 1965 سے لے کر 1970 یہ بھی ایوب خان کے دور میں ہے۔ مطلب دوسرا اور تیسرا جو 5 سالہ ترقیاتی پروگرام ہے وہ ایوب خان کے دور میں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں پر ہم نے مینشن بھی کر دیا ہے کہ سیکنڈ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام 1960 سے 65 یہ ایوب خان کے دور میں ہے، اور تیسرا 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام 65 سے 70 یہ بھی ایوب خان کے دور میں ہی آئے ہیں۔ اب یہ جو 5 سالہ پروگرام ہے نا ایوب خان کے دور میں، یہ بڑے زبردست تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 5 سالہ پروگرام ہے ان میں کافی زیادہ پاکستان کو فوائد ہوئے، قومی آمدنی بڑھی ہے ملک کی، چھوٹی صنعتیں لگائی گئی، چھوٹی صنعتوں کی پیداوار بڑھائی گئی، اور جناب ان کے ذریعے نا پاکستان کی جو اوسط زرعی پیداوار تھی وہ بھی بڑھی، برآمدات میں اضافہ ہوا پاکستان کا، ٹھیک ہے، درآمدات میں نہیں برآمدات میں، مطلب جتنے بھی جو مقررہ ہدوف تھے نا وہ پاکستان نے بڑی کامیابی سے حاصل کیے تھے۔ تو ایوب خان کا دور اگر اکانومی کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑا سنہری دور تھا، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اگر تیسرے جو 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام 1965 سے 70 اس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے نا پاکستان نے جو ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا ابتدائی 2 سال تھے نا 1965 سے 67، اس میں پاکستان کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا تھا، فصلیں بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1965 کی جنگ بھی سر پر تھی، 1965 کی جنگ ہوئی ہے، دفاعی اخراجات اس میں بڑھ گئے، 1965 کی جنگ ہے، فصلوں کا تباہ ہو جانا ہے، زرعی ترقی کا متاثر ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں بھی ایوب خان کے دور میں کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور ایوب خان نے بڑے اچھے طریقے سے ان معاملات کو سنبھالا تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے 1965 کی جنگ ہوئی ہے، 1965 میں جو الیکشنز تھے نا اس نے ایوب خان کی جو جناب ریپوٹیشن اس کو بڑا برباد کیا، اور ملک کی عوام نے احتجاج شروع کر دیے تھے، عوام کے اندر نفرت پیدا ہو چکی تھی ایوب خان کے لیے۔ تاشقند کا جو ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا لال بہادر شاستری کے ساتھ ایوب خان نے، وہ بھی عوام نے پسند نہیں کیا تھا، جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایوب خان بڑے دل برداشتہ ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور آپ یحییٰ خان کے حوالے ملک کر کے چلے گئے، یحییٰ خان کے حوالے۔ تو یحییٰ خان اس کے بعد پاکستان کے تیسرے تھرڈ پریزیڈنٹ بنے۔ پہلا کون تھا جی؟ سکندر مرزا، دوسرا ایوب خان، اور یحییٰ خان تیسرے صدر پاکستان بنے۔ اور یہ جو 25 مارچ 1969 ہے، اسی تاریخ کو یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ پھر جناب آگے ہماری اب سٹوری چلے گی کہ یحییٰ خان نے پھر مارشل لا جب نافذ کر دیا 25 مارچ 1969 کو، ملک کے حالات دیکھ کر، ملک کے جو کشیدہ حالات ہو چکے تھے ان کو دیکھ کر، اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کیا 1970 کے انتخابات کس طرح ہوئے، باقی جو ساری ڈیٹیل آگے ہے وہ پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھایا جائے گا۔ تو یار میں کوشش کر رہا ہوں، یقین کریں بڑی محنت لگتی ہے لیکچر کو PDF بنانے میں، اور کوشش میں یہ بھی کرتا ہوں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو، آتھینٹسٹی برقرار رہے۔ تو آپ لوگ کوآپریٹ کریں یار، کم از کم کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا یا نہیں، اور وہاں پر پرسنلی آ کر بھی مجھے بتائیں تاکہ میری بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو، اور نیو اسٹوڈنٹس کو بھی ہم جو ہے اس چیز کے لیے قائل کر سکیں۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور یقین کریں جس ترتیب سے میں آپ کو چیزیں کروا رہا ہوں اس ترتیب سے انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو نہیں کروائے گا اتنی کم اماؤنٹ میں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو سارا کچھ کروایا جائے، ایک ایک چیز کروائی جائے، اور اس کی موٹی موٹی جتنے بھی باتیں جو آپ سے انٹرویوز میں پوچھی جا سکتی ہیں وہ میں آپ کو سارا کچھ کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ آج پاکستان افیئرس کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس کے اندر آج یحییٰ خان کا ہم نے دور پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ کل میری کوشش ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کا کمپلیٹ دور پڑھ لیا جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2-3 دن کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ باقی سبجیکٹس میں بھی پیچھے ہیں۔ تو ایوب خان کے دور تک ہم پڑھ چکے تھے، اس کے دور میں 2 5 سالہ منصوبے آئے تھے، دوسرا 5 سالہ منصوبہ اور تیسرا 5 سالہ منصوبہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایوب خان نے ریزائن کر دیا تھا، اور ایوب خان کے ریزگنیشن کے بعد پھر حکومت کس نے سنبھالی تھی جناب؟ کس نے سنبھالی تھی؟ یحییٰ خان نے۔ اور یحییٰ خان نے جو گورنمنٹ سنبھالی ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ حالات دیکھ لیتے ہیں جی۔ ویڈیو لیکچرز اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو PDF میں بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ PDF کو سمجھنے کے لیے ویڈیو لیکچرز کا دیکھنا ضروری ہے، تب باتیں آپ کو ٹھیک سے سمجھ آتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔
After resignation of President Ayub Khan, General Yahya Khan imposed martial law on 25 March 1967 नहीं है, ये 1969 है। ये क्या है जी, 1969 है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल PDF में आपको करेक्ट होकर मिल जाएगा 1969 में। मतलब 25 मार्च 1969 को याहिया खान ने मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क में, और जो 1962 का आइन था उन्होंने एब्रोगेट कर दिया। अब जब भी कोई यहाँ पर जनरल वगैरह आया तो उसने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर नया आइन बनाने की कोशिश की। तो 1969 में अयूब खान के जाने के बाद याहिया खान ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया। अब पेपर में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मार्शल लॉ लगाया था याहिया खान ने वो कब लगाया था, तो 25 मार्च 1969 है। वहाँ पर सम टाइम वो ये भी पूछ लेता है कि जी 1969 में मार्शल लॉ तो लगा था, लेकिन जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तारीख को एब्रोगेट हुआ था। तो भाई जिस दिन मार्शल लॉ लगा है वही तारीख उस कॉन्स्टिट्यूशन के एब्रोगेट होने की, यानी उसी तारीख को ये कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया था। उसके बाद याहिया खान ने कहा कि जी नए इलेक्शंस मुल्क में कराए जाएंगे, मुल्क के हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी 5 अक्टूबर 1970 से नए इलेक्शंस होंगे, 5 अक्टूबर 1970 से नए इलेक्शंस होंगे, ये ऐलान कर दिया जनरल याहिया खान ने। मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल ज़ाहिर है ख़राब थी और वो आगाह थे इन सारे हालात से। अब याद रखिएगा, कभी भी जब किसी मुल्क में इलेक्शंस हेल्ड कराए जाते हैं तो इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी होता है। बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशन के, बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशनल शराइत के कभी भी इलेक्शंस हेल्ड नहीं हो सकते। अब आपको पता है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन तो इसने ख़त्म कर दिया था याहिया खान ने, तो फिर इसने एक अबूरी आइन मुतारिफ़ कराया, यानी एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप कह सकते हैं। मेरी बात को समझ लीजिए, इलेक्शंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बग़ैर आप हेल्ड नहीं करा सकते। तो इसने याहिया खान ने 1962 का आइन तो तोड़ दिया था, लेकिन फिर इसने कहा कि जी एक अबूरी आइन बना देते हैं नया वक्ती तौर पर, बाद में एक परमानेंट आइन हम ले आएंगे। तो इसने 1970 में अपने ऑर्डर के तहत लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया। यही वो अबूरी आइन था जिसके ज़रिए इसने 1970 के इलेक्शंस करवाए। बात को समझ लीजिएगा कि 1970 में याहिया खान ने एक अबूरी आइन मुतारिफ़ करवाया था इलेक्शंस को हेल्ड कराने के लिए, और इसी अबूरी आइन को, या टेम्परेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन था जो याहिया खान की तरफ से आया था। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था जी, इसकी तफसील आपको बता देते हैं साइड पर चलकर, क्योंकि अक्सर आपसे ये इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसके फीचर्स क्या थे, क्या इसकी सारी शराइत थी, वो आपको जनाब बता देते हैं। अब थोड़ा सा ना, बल्कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किस तरह बना, क्या बना है, पहले वो आपको बता देते हैं और फिर इसके फीचर्स आपको बता देते हैं। देखिए जी, याहिया खान ने एक कमीशन बनाया था। हमेशा ही एक कमीशन बनाया जाता है कभी भी जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया जाए, कोई तरमीम लेकर आई जाए। नवंबर 1969 में उन्होंने ये कमीशन बनाया था, और इस कमीशन का काम था कि एक टेम्परेरी आइन बनाया जाए मुल्क के लिए जिसके ज़रिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ठीक है, नवंबर 1969, इस डेट को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 30 मार्च 1970 को। ठीक है जी, 30 मार्च 1970 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और ये जो रिपोर्ट जो इसने पेश की थी कमीशन ने, उसी का नाम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रखा गया। इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया जी? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और फिर मुस्तकबिल में इसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए क्या होने थे? आपके इलेक्शंस होने थे। इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बेसिकली क्या थे, इनकी शराइत क्या थी। ज़ाहिर सी बात है, इसके अंदर मुकम्मल शराइत बताई गई थी कि इलेक्शंस वगैरह किस तरह होंगे, कितनी सीटें होंगी, एट्सेट्रा। ये सारा कुछ इसके अंदर आपको अभी बता देते हैं। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आपको बता चुका हूँ कि 1970 में आए थे। कमेटी इसकी कब बनाई गई थी जी? कमेटी कब बनी थी? 1969 में। तो इसकी शराइत देख लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं जनाब। सबसे पहला फ़ीचर तो ये था कि आपको पता है कि 1955 में 1 यूनिट जो है स्टार्ट कर दिया गया था, और जो वेस्ट पाकिस्तान था, मगरबी पाकिस्तान था, उसके 4 सूबों को ज़म करके एक सूबा बना दिया गया था। तो इसने सबसे पहले तो ये किया कि जो 1 यूनिट था ना उसको एंड कर दिया, यानी एंड ऑफ 1 यूनिट। पहला पॉइंट इसका ये था कि एंड ऑफ 1 यूनिट। इसने कहा कि जी 1 यूनिट को ख़त्म करो और मगरबी पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनको बहाल कर दो। ठीक है जी, 1 यूनिट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मतलब पहला पॉइंट क्या था कि 1 यूनिट को ख़त्म करो और चारों सूबों को उनकी पहले वाली हैसियत के ऊपर बहाल कर दो। उसके बाद दूसरा पॉइंट इनका ये था कि इंतखाबात के लिए अवाम बराह रास्त वोट डालेंगे, और उम्र की जो हद है वो 21 साल रखी गई, यानी कि डायरेक्ट जो है ना अवाम वोट कर सकती थी। जो पब्लिक है वो डायरेक्ट वोट कर सकती थी। पब्लिक क्या कर सकती थी जी? पब्लिक आपकी डायरेक्ट वोट कर सकती थी।
पहले आपको पता है कि पीछे पब्लिक को ये हक हासिल नहीं था, तो ये एक अच्छा कदम था। और पब्लिक को वोट करने के लिए जो उम्र की हद रखी गई थी वो 21 साल रखी गई थी। कितने साल रखी गई थी जी? 21 साल। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था जी कि अगर कोई शख्स इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए कम अज़ कम जो उम्र की हद है वो कितने साल होगी, यानी जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट के लिए जो उम्र की हद है वो कम अज़ कम 25 साल होगी। 25 साल से कम उम्र का बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये 1962 अपना लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है जी। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर जो आया उसमें इन्होंने ये कहा कि जी जो अगर नई कौमी असम्बली जो बनती है ना, जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जाहिर सी बात है जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो MNAs वगैरह सिलेक्ट हो जाएं तो नई नेशनल असम्बली बन जाती है, न्यू एक कौमी असम्बली बन जाती है। और उन्होंने ये कहा कि जी अगर ये जो न्यू कौमी असम्बली है 120 दिन के अंदर अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाती नया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तो एक अबूरी आइन था ना, टेम्परेरी आइन था। इन्होंने कहा कि जी नई जो कौमी असम्बली होगी उसके लिए ज़रूरी होगा नेशनल असम्बली के लिए कि वो 120 दिन के अंदर अंदर नया कानून, नया आइन बनाए मुल्क का। और अगर वो नया आइन नहीं बना सकेगी तो उसे तहलील कर दिया जाएगा, उस असम्बली को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये एक बड़ा मतलब सख्त पॉइंट था कि जी इंतखाबात भी होंगे, नई कौमी असम्बली भी तश्कील पाएगी और 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने क्या करना है जी, आइन साज़ी करनी है। और अगर वो 120 दिन के अंदर अंदर आइन साज़ी ना कर सके तो इस असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। अब उसके बाद एक पॉइंट आपके जहन में आना भी चाहिए कि यार जब ये 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया, अब 1 यूनिट जब ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर सी बात है 1 यूनिट के ख़त्म होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान का तो एक ही सूबा था, मशरक़ी पाकिस्तान का जो बंगाल था, और वेस्ट पाकिस्तान के 4 सूबे थे। तो ये 4 सूबे और एक सूबे, तो फिर इनमें किस तरीके से सीटों की जो है तकसीम होगी। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि सीटों की तकसीम को किस तरीके से किया जाए। लेकिन जनाब यहाँ पर इन्होंने जो सीटों की तकसीम है ना, असम्बली की सीटों की तकसीम, वो आबादी के लिहाज से उनको नशिस्तें दी गई। किस लिहाज से नशिस्तें दी गई थी? आबादी के लिहाज से। कुल कौमी असम्बली की नशिस्तें 313 रखी गई थी और 13 जो सीट्स थी वो ख़वातीन के लिए मुख्तस थी। ठीक है, जबकि ख़वातीन को जनरल सीट्स पर भी लड़ने का हक़ हासिल था। मतलब कहने का ये है कि अगर नेशनल असम्बली की सीट्स की हम बात करें, कुल जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो 313 रखी गई हैं। कितनी रखी गई हैं जी? 313। और इन 313 सीट्स की अगर हम डिवीजन करें तो इसके अंदर जो 300 सीट्स थी वो जनरल सीट्स थी और जो 13 सीट्स थी वो वुमेन सीट्स थी। लेकिन औरतों को इन जनरल सीट्स के ऊपर लड़ने का भी हक़ हासिल था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल सीट्स 313 रखी गई और 313 सीट्स में 300 जो सीट्स थी वो जनरल सीट्स थी, 13 सीट्स वुमेन सीट्स थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। तो यही था जी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके 5 के 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट बना लें बेशक, या जनाब इनको नोट डाउन कर लें, अपने पास नोट कर लें आप अपनी डायरी के ऊपर। तो 5 पॉइंट से मैं दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1, एंड ऑफ 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया गया और चारों सूबे जो वेस्ट पाकिस्तान के थे उनको बहाल कर दिया गया। नंबर 2, पब्लिक को डायरेक्ट वोट डालने का हक़ दिया गया। वोट डालने की उम्र कम अज़ कम 21 साल थी जो आजकल 18 साल है, और कैंडिडेट के लिए इलेक्शन लड़ने की उम्र कम अज़ कम 25 साल थी जो आजकल भी 25 साल ही है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये शामिल किया गया कि जो नई असम्बली बनेगी वोटिंग होने के बाद, इलेक्शंस होने के बाद, उसको 120 दिन के अंदर अंदर आइन साज़ी करनी होगी। और अगर ये असम्बली 120 दिन के अंदर अंदर आइन साज़ी नहीं कर पाती तो इस असम्बली को ख़त्म कर दिया जाएगा, तहलील कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर सीट्स की डिवीजन की बात करें तो ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि टोटल नेशनल असम्बली की सीट्स 313 मुख्तस की गई। 300 सीटें जनरल थी और 13 औरतों की सीटें थी, और औरतों को अपनी सीटों के अलावा जनरल सीट्स के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने का हक़ हासिल था। तो ये था जी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, किसने मुतारिफ़ करवाया। वैसे तो ज़्यादातर इसके मुतालिक क्वेश्चन यही आता है ज़्यादातर कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने मुतारिफ़ कराया और किस सन में मुतारिफ़ कराया। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बहरहाल बता दी हैं। ठीक है जी। उसके बाद ऑफ कोर्स लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का जो मकसद था वो इलेक्शंस हेल्ड कराना था। तो ये जो इलेक्शंस हैं नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, दोनों असम्बलीज़ के हेल्ड 1970 में हुए, और ये पहले पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात थे, क्योंकि इससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए थे उनके अंदर आवाम को डायरेक्ट वोट डालने का हक़ हासिल नहीं था। तो पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर, तो विच ईयर यहाँ पर 1970 है, और ये प्रोविंशियल और नेशनल दोनों असम्बलीज़ के इलेक्शंस हेल्ड करवाए गए थे याहिया खान की तरफ से LFO के तहत, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत।
اس کے بعد جناب اگر 1970 کے الیکشنز کی بات کریں تو پارٹیز تو بہت ساری تھی 1970 کے الیکشن میں، لیکن میجر پارٹیز جن کا مقابلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ قابو تھا ویسٹ پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، اور عوامی لیگ جو ہے یہ قابو تھی کہاں پر، ایسٹ پاکستان میں، یعنی مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور یہی الیکشنز اور ان کے نتائج ہی ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بنے تھے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جناب الیکشنز ہو گئے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے مختلف علاقوں کے دورے کیے، بڑے زور و شور سے انہوں نے اپنی کیمپین کو جاری رکھا، ساری پارٹیز نے۔ الیکشنز ہو گئے تو آف کورس پھر ان کے ریزلٹس آئے، ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں جی، پہلے نیشنل اسمبلیز کے ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پروونشل اسمبلیز کا کیا ریزلٹ رہا۔ اگر نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس کی ہم بات کریں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جنرل سیٹس 313 تھی، عورتوں کی سیٹیں نکال کر ہی ہمیشہ ریزلٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ جنرل سیٹس 300 تھی اور ان 313 سیٹوں میں سے عوامی لیگ نے 167 سیٹس کو جیت لیا تھا اور میجورٹی حاصل کی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف 81 سیٹس جیت سکی۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بنانے کا حق عوامی لیگ کا تھا۔ ظاہری سی بات ہے عوامی لیگ نے 167 سیٹیں جیتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف 81 یا 81 سیٹس جیتی تھی 300 جنرل سیٹس میں سے، ٹھیک ہے، جنرل سیٹس میں سے، اور باقی جتنی بھی پارٹی تھی وہ ساری ملا کے ٹوٹل 37 سیٹس ہی جیت سکیں۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جی، پیپرز میں اکثر پوچھا جا چکا ہے، یہ ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پروونشل اسمبلیز کے ریزلٹس بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ اگر پروونشل اسمبلیز کے ریزلٹس کی بات کی جائے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسٹ پاکستان یا مشرقی پاکستان میں پلڑا بھاری تھا کس کا، عوامی لیگ کا، اور عوامی لیگ نے 288 سیٹیں جیتی 300 سیٹس میں سے، ٹوٹل 300 سیٹس تھیں اور ان میں سے 288 سیٹیں ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے سیکیور کر لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے میجورٹی حاصل کی پنجاب اور سندھ میں۔ آج کل بھی سندھ میں ہی ان کا پلڑا بھاری ہے اور ہمیشہ سے ہی سندھ میں ان کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ بہرحال اس وقت 1970 کے الیکشنز میں پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی نے میجورٹی حاصل کی تھی۔ اب باقی جو صوبے رہ گئے جناب آپ کے KP کے اور بلوچستان، ان صوبوں کے اندر آپ کی نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے ان صوبوں میں میجورٹی حاصل کی تھی۔ بہرحال یہ 2 پوائنٹ زیادہ اہم ہیں کہ عوامی لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی تھی 288 300 میں سے، اور پیپلز پارٹی نے میجورٹی کہاں حاصل کی تھی، پنجاب اور سندھ میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جب بن رہی ہے، اب اوورآل اگر آپ اس کا حساب کتاب لگا لیں دیکھیں تو پورے ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کی کامیابی، اور اگر سینٹر کی بات کر لیں تو ٹوٹل 300 سیٹوں میں سے وہاں پر بھی انہوں نے 167 سیٹیں جیتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بنانے کا جو حق تھا وہ کس کا تھا، عوامی لیگ کو ہی تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے جی، تاخیر کی گئی، ان کو حکومت ٹرانسفر نہ کی گئی۔ جب ان کو حکومت ٹرانسفر نہ کی گئی تو ظاہری بات ہے اس کے ریزلٹس پھر نیگیٹو ہی نکلنے تھے اور ایسٹ پاکستان نے پھر علیحدہ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، سپریشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ ایمرجنس آف بنگلہ دیش، یہ کمپلیٹ سٹوری آپ کو بتا دیتے ہیں جی، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ انتخابات ہو گئے جناب۔ اچھا، یہ پیپلز پارٹی نے نا اس وقت جو نعرہ لگایا تھا وہ روٹی کپڑا مکان کا تھا، یہ بھی پیپرز میں پہلے پوچھا جا چکا ہے کہ 1970 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے کون سا نعرہ لگانا تھا۔ تو سب سے پہلے پاکستان نہیں تھا جی، یہ تو سب سے پہلے پاکستان پرویز مشرف کا نعرہ تھا، اور پیپلز پارٹی کا نعرہ کیا تھا جی، روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے۔ غریب قوم تھی پاکستان کی تو ساتھ دینا تھا انہوں نے، آج تک بہرحال ان کا وہی نعرہ ہے۔ اچھا جی، عام انتخابات ہو گئے 1970 کے، عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں بھی کامیابی ملی، اوورآل بھی یہ کامیاب رہے۔ لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بالکل بھی ان کے حوالے نہیں کی گورنمنٹ، اور جب گورنمنٹ ان کے حوالے نہ کی گئی تو مشرقی پاکستان میں کافی زیادہ حالات خراب ہو گئے، اور مشرقی پاکستان میں ایسٹ پاکستان کے اندر احتجاج شروع کر دیا عوامی لیگ نے۔ ایسٹ پاکستان کے اندر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، ایسٹ پاکستان میں کیا ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ اب جب حالات خراب ہو جائیں کسی بھی علاقے میں تو گورنمنٹ پھر وہاں پر کیا کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جنرل یحییٰ خان، تو یحییٰ خان نے کیا کیا جی، وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی فوراً۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے تو وہاں پر عوام کی حالت بھی بدتر ہو جاتی ہے، اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ وہاں پر داخل ہو گئیں اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پر امن قائم کیا جا سکے۔ بہرحال امن وہاں پر قائم نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس امن کو قائم کرنے کے لیے بہرحال جنرل یحییٰ خان نے ایک میٹنگ کال کی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر جنرل یحییٰ خان نے ملاقات کروائی تھی بھٹو اور مجیب الرحمان کے آپس میں، یعنی بھٹو بھی وہاں پر تھا اس میٹنگ کے اندر اور یحییٰ خان تو تھا ہی تھا، شیخ مجیب کو بھی اس میں بلایا گیا تھا جو
عوامی لیگ کا لیڈر تھا شیخ مجیب الرحمان۔ اب ان دونوں لیڈرز کی ملاقات کروائی گئی اور یہ ڈھاکہ کے مقام پر ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات کہاں پر ہوئی تھی جی؟ ڈھاکہ کے مقام پر۔ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ یہ ڈھاکہ کے مقام پر مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں جو بنگال کے لوگ تھے ایسٹ پاکستان کے، انہوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اور بھارت نے جناب بنگالیوں کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا سرکاری سطح پر۔ بھارت ہمدرد بن گیا ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا۔ خیر یہاں پر ویسٹ پاکستان نے بہرحال زیادتی تو کی تھی، پاکستان آرمی بھی وہاں پر داخل ہو چکی تھی اور بھارتی فوج باقاعدہ طور پر ایسٹ پاکستان میں جو باغی تھے جنہوں نے اسلحہ اٹھا رکھا تھا ان کو تربیت دے رہی تھی۔ اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب بھارت نے ڈائریکٹلی ان کی مدد کرنا شروع کر دی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی حالات خراب ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے مزید فوجی دستے مشرقی پاکستان کی طرف روانہ کر دیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا۔ لیکن جی کہتے ہیں جی اگر اپنے ہی خلاف ہو جائیں تو آپ کبھی بھی اس جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ جب اپنے خلاف ہو جائیں تو آپ اس جنگ کو کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک مکتی باہنی کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی تھی، مکتی باہنی۔ تنظیم کا کیا نام تھا جی؟ مکتی باہنی۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ پیپرز میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ ایسٹ پاکستان کے اندر مکتی باہنی کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی تھی اور اس تنظیم کو سپورٹ کر رہا تھا ہندوستان۔ اسی مکتی باہنی کے ذریعے ہندوستان نے باغیوں کو ٹریننگ بھی دی اور پاکستان آرمی کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا۔ بہرحال جی پاکستان آرمی نے وہاں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پاکستان آرمی نے تقریباً 2 ہفتے تک بھارتی آرمی کو روکے بھی رکھا ہے۔ کتنے ہفتے تک؟ تقریباً 2 ہفتے پاکستان آرمی نے بھارتی آرمی کو روکے رکھا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جو ایسٹ پاکستان تھا اس کو میں آگے وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہاں پر جنگ کیوں ہار گئی اور اتنے نامساعد حالات کیوں پیدا ہوئے تھے، یہ سارا آپ کو بتائیں گے آگے۔ بہرحال جی پاکستانی آرمی کی وہاں پر رسد نہیں پہنچ سکی، پاکستان آرمی کو اسلحہ نہیں پہنچایا جا سکا، فضائی کنیکشن بھی پاکستان آرمی کی ایئر فورس کا کٹ گیا تھا، تو پاکستانی آرمی وہاں پھنس گئی تھی بہرحال، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ 16 دسمبر 1971 کو بھارت اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 یہ تاریخ یاد رکھ لیجئے، کافی تکلیف دہ تاریخ ہے بہرحال۔ اور مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا اور اس کا نام بنگلہ دیش پڑا۔ اس کے بعد یہی جو 16 دسمبر ہے اس کے حوالے سے ایک اور MCQs بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ 16 دسمبر 2014 کو ہی آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا۔ مطلب یہ 16 دسمبر کی جو تاریخ ہے پاکستان کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا۔ تو جناب یہ لب لباب تھا کہ بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہوا، آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے کہ حالات خراب ہو گئے تھے، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے، ایمرجنسی لگائی یحییٰ خان نے، میٹنگ کال کی، بھٹو اور مجیب الرحمان کو بلایا ڈھاکہ میں لیکن کامیاب نہ ہو سکے، مکتی باہنی نے باغیوں کو ٹریننگ دی اور 2 ہفتے پاکستان آرمی نے بہرحال مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان آرمی نے سرنڈر کر دیا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا، کیا ہوا، اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی۔ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی وجوہات پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں۔ نمبر 1 تو جیوگرافیکل ڈسٹینس ہے، ظاہری سی بات ہے جو ایسٹ پاکستان تھا اس کا ویسٹ پاکستان کے ساتھ کوئی لینڈ بارڈر نہیں لگتا تھا اور تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا، 1000 میل۔ اب 1000 میل کا جب فاصلہ ہو تو ظاہری سی بات ہے یہ ڈویژن کے ٹائم ہی پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ 1000 مائلز کا جو ڈسٹینس تھا اس کو کور کر کے آرمی تک سامان پہنچانا، جنگی ہتھیار پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو پہلا تو پوائنٹ یہ جو 1000 میل کا فاصلہ تھا نا، اس کی وجہ سے جناب پاکستانی جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے اور ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے ان کے درمیان کوئی فزیکل کانٹیکٹ ہی نہیں تھا اور وہاں پر بڑا اثر و رسوخ تھا انڈین آرمی کا، انڈیا کی تنظیموں کا۔ باقاعدہ انڈیا کے جو ریڈیو سٹیشنز تھے وہ کیمپین چلاتے تھے پاکستان آرمی کے خلاف اور ان کی نشریات سنائی جاتی تھی ایسٹ پاکستان جو کہ آج کل بنگلہ دیش کہلواتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جناب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہندوؤں کا وہاں پر ٹریڈ اور سروسز میں کافی زیادہ اجارہ داری تھی اور کافی زیادہ ہندوؤں کا وہاں پر ہولڈ تھا۔ اس کے بعد معاشی پسماندگی ہے، اکانومک بیکورڈنس ہے۔ ایوب خان کا دور بھی اگر آپ دیکھ لیں، یہ جتنی بھی جو پیچھے گورنمنٹس آئی تھی انہوں نے ایسٹ پاکستان کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور ان کے حالات، معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے اور بلوچستان کی بھی کچھ صورتحال آج کل ایسی ہی ہے۔ بہرحال اب جو ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے اور اس کے بعد جو گوادر پورٹ کی ترقی ہو رہی ہے اس کے ذریعے ان کو لوکل جابز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس لیے حالات بہتر ہونے کے بہرحال چانسز ہیں۔ لیکن اس وقت ایسٹ پاکستان کی اکانومک بیکورڈنس بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہاں پر یہ ساری وجوہات جو علیحدگی کا باعث بنی۔
اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے جناب رول آف ہندو ٹیچرز. تو ظاہر سی بات ہے استاد جو ہے کسی بھی قوم کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. استاد چاہیں تو کسی ملک کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کر سکتے ہیں. ہندو اساتذہ نے بنگال کے اندر جو ایسٹ پاکستان کے اندر جو بچے تھے ان کی ذہن سازی کی اور ان کو پاکستان کے خلاف ابھارا, اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس کے بعد لینگویج ایشو تھا. لینگویج ایشو کی اگر بات کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 1956 اور 1962 کے قوانین کے آئین کے اندر ان دونوں زبانوں کو, بنگالی اور اردو کو, نیشنل لینگویج قرار دیا گیا تھا. لیکن بہرحال پھر بھی ان کے اندر ایک ایشو تھا. بنگال والے یہی چاہتے تھے, ایسٹ پاکستان والے, کہ جی صرف بنگالی کو قومی زبان ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو میں یہ بتا دوں یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات کہ بنگلہ دیش کی بے شک اب آبادی ہم سے کم ہے, لیکن اس وقت ایسٹ پاکستان کی آبادی پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 56% تھی, 56%. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسٹ پاکستان کی ٹوٹل آبادی 56% تھی, اور اسی لیے وہ کہتے تھے جی 56% آبادی پاکستان کی بنگالی بولتی ہے, لہٰذا بنگالی کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے نہ کہ اردو کو. کیونکہ اردو تو کل پاکستان میں 1 سے 2% ہی بولی جاتی تھی, اور اگر بنگالی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے تو وہ پنجابی ہے جو 48% لوگ پاکستان میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 56% جو ان کی آبادی تھی, اس کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج ہونے چاہیے نہ کہ دونوں زبانوں کو. تو یہ بھی ایک ایشو تھا نیشنل لینگویج کا. اس کے بعد ریپریزنٹیشن کا ایشو تھا, نمائندگی کا ایشو تھا. یہاں پر بھی وہی بات تھی کہ بنگالی کہتے تھے جی ہم 56% ہماری آبادی ہے, لہٰذا نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں ہماری سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے, جابس بھی ہمیں زیادہ ملنی چاہیے, ہماری ریپریزنٹیشن کی ریشو کو بڑھایا جائے. آل دو لیگل فریم ورک آرڈر میں ان کی یہ ڈیمانڈ مان لی گئی تھی اور پاپولیشن کے حساب سے ان کو ریپریزنٹیشن دی گئی تھی. لیکن بہرحال بھٹو اور یحییٰ کا کردار میرے خیال سے یہاں پر نیگیٹو ہے. آپ میری رائے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال سے گورنمنٹ بنانے کی اجازت ملنی چاہیے تھی شیخ مجیب الرحمان کو. اگر ان کو اجازت دے دی جاتی تو شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 پوائنٹس فارمولے کی کبھی بھی ڈیمانڈ نہ کرتے نافذ کرنے کی, وہ بھی آگے آپ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد جناب یہ 6 پوائنٹس فارمولہ شیخ مجیب الرحمان کا, یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. آپ سارا کا سارا یہ خود ڈسکشن فورم پر بتائیں گے, تو میں یہاں پر بتا سکتا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد جنرل الیکشنز جو تھے 1970 کے, ان کا ریزلٹس آپ کو معلوم ہی ہے, زیادتی کی گئی عوامی لیگ کے ساتھ, لہٰذا وہاں پر حالات خراب ہو گئے. باقی بھارت کی مداخلت میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں سارا کا سارا کہ بھارت نے کس طرح مکتی باہنی تنظیم کے ذریعے ایسٹ پاکستان کے اندر تخریب کاری کی اور ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کر دیا اور پاکستان کو 2 لخت کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اب بنگلہ دیش کریٹ ہو گیا جی, بنگلہ دیش ٹوٹ گیا. اس کے بعد کیا ہوا تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں, پھر کل انشاءاللہ آپ کو بھٹو کی گورنمنٹ کے بارے میں اور ضیاء الحق کا دور حکومت پڑھائیں گے. یحییٰ خان نے جب بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, سارا کچھ ختم ہو گیا, تو یحییٰ خان کافی بہرحال دل برداشتہ ہو گئے تھے اور انہیں شرمندگی کا احساس تھا, لہٰذا انہوں نے گورنمنٹ کو چھوڑ دیا اور گورنمنٹ حوالے کر دی بھٹو کے. ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی. اچھا جی, یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات نا آپ کو میں بتا دوں, آپ ہسٹری جا کر پڑھیے گا. یحییٰ خان, ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان, ان تینوں کی اموات کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے مجھے ڈسکشن فورم پر بتانی ہے کہ یہ تینوں جو شخصیات تھی ان کی ڈیتھ پھر کس طریقے سے ہوئی ہے. سزا تو بہرحال ان کو قدرت نے دی تھی, ان کا انجام کچھ بہتر نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے, پاکستان کی ہسٹری کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اور اس کے بعد جناب انہوں نے ایک عبوری آئین بہرحال متعارف کرایا. انہوں نے کہا کہ جی ایک عبوری آئین بنا دیتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ لیگل فریم ورک آرڈر کو انہوں نے پھر توڑ دیا تھا, ختم کر دیا تھا, اور ایک نیا انہوں نے ٹیمپریری یا عبوری کانسٹیٹیوشن ملک میں نافذ کیا. 1962 کا آئین یحییٰ خان نے توڑا اور پھر لیگل فریم ورک آرڈر کو منسوخ کر دیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور ایک ٹیمپریری کانسٹیٹیوشن, عبوری کانسٹیٹیوشن 1972 میں نافذ کیا گیا, جس کے ذریعے کنٹری افیئرز کو چلانا تھا. ظاہر ہے آئین سازی کے بغیر آپ ملکی افیئرز کو نہیں چلا سکتے. اس کے بعد جناب انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی. ظاہری سی بات ہے یہ ایک عبوری آئین تھا, اور 25 نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز تھے ان کو یہ کام اسائن کیا گیا کہ ملک کا جو آگے جو 1973 کا آئین تھا نا, اس کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ آپ جناب اپنی اپنی رائے دیں, ایک رپورٹ بنائیں, تجاویز دیں. اور 25 یہ ممبرز تھے ٹوٹل, جنہوں نے پھر آگے جو کانسٹیٹیوشن بننا تھا اس کے لیے اس کمیٹی میں شرکت کی. 25 کو یاد رکھ لیجئے, یہی آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. اسٹیبلسٹ جی خیال رکھیے گا اپنا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا.
اور ساری ڈیٹیلز جو تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس سے زیادہ بھائی نہیں بتا سکتے. اور یہ ایون جو لیکچرر پاکستان افیئرس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ انف ہے، مور دین انف ہے. اس سے زیادہ آپ کو تیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کھپیں گے، جو میں کروا رہا ہوں نا اس پہ ٹرسٹ کریں اور اس کو تیار کریں. زیادہ اوور ایفیشینٹ اگر بننے کی کوشش کریں گے اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا بھی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.